السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تسبیحات انگلیوں پر گننے چاہیے جو بھی آپ نے اذکار کرنے ہیں صبح و شام کے نمازوں کے بعد کے، یہ عام جو گنتی کے اذکار ہیں 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ ہی کہنا یا اس طرح کے دیگر اذکار، تو ان کو انگلیوں پر شمار کرنا چاہیے، اور وہ بھی دائیں ہاتھ کی انگلیوں پہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اذکار منقول ہیں ان کی زیادہ سے زیادہ تعداد 100 تک جاتی ہے۔ تو ان اذکار کو آسانی سے انگلیوں پہ گنا جا سکتا ہے، تھوڑا سا ذہن بنانے کی بات ہے۔ تو لوگ آسانی چاہتے ہیں یا ویسے ہی ایک آسان چیز کو دیکھ کے مشقت کی طرف جاتے نہیں۔ ہمارے ہاں جو تسبیحیں بنی ہوئی ہیں، اس پہ پہلے تو ہوتی تھی وہ مختلف دانوں کو جمع کر کے وہ لڑی میں پرو دی جاتی تھی دانے، تو اس پہ لوگ گنا کرتے تھے۔ اب ڈیجیٹل تسبیح آ گئی ہیں، تو یہ بالکل ہی غلط اور خلاف سنت طریقے ہیں۔ دوسرا، اس کو آپ بدعت میں شمار کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا معمول یہ تھا کہ آپ تسبیحات یا اذکار کا اہتمام انگلیوں پر کیا کرتے تھے۔ مسند سراج میں 381 نمبر روایت ہے، سند اس کی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا یعقد التسبیح، آپ تسبیحات یا اذکار انگلیوں پہ گنا کرتے تھے، اور جو گنتی آگے ثابت ہوتی ہے وہ دائیں ہاتھ پہ ہی 99 تک ہند سے دائیں ہاتھ پہ گنے جا سکتے ہیں۔ آگے دہائی جو ہے وہ اس کے لیے بائیں ہاتھ کی چھوٹی انگلی استعمال کرنا پڑتی ہے، اس کو بند کر دیں۔ 99 کی گنتی دائیں ہاتھ پہ اور چھوٹی انگلی کو بند کرتے تو یہ 100 ہو جاتے ہیں۔ اس کی تفصیل تحفۃ الحفظی میں حافظ عبد الرحمن مبارک پوری نے لکھی ہوئی ہے۔ باقی صحیح مسلم میں 580 نمبر روایت ہے، جس میں اس وقت بھی گنتی کی یہ معروف علامتیں موجود تھیں۔ اس میں تشہد میں بیٹھنے کا ایک طریقہ بیان کیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا اذا قعد فی التشہد وضع یدہ الیسریٰ علی رکبتہ الیسریٰ، بایاں ہاتھ بائیں ران پہ رکھتے، ووضع یدہ الیمنیٰ علی رکبتہ الیمنیٰ، اور دایاں ہاتھ دائیں ران پر رکھتے، وعقد ثلاثۃ وخمسین، اور آپ دائیں ہاتھ کو اس کی 53 کی گرہ بناتے۔ تو 53 کی گرہ یہ بنتی ہے کہ آپ 3 انگلیوں کو بند کر لیں، شہادت کی انگلی کھڑی رکھیں، اور انگوٹھا جو ہے شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھ دیں، تو یہ 53 کی گرہ بن جاتی ہے۔ تو مطلب یہ بھی گنتی کی ایک معروف حالت تھی، تو لوگ گنا کرتے تھے، تابی تو یہ ایک کیفیت بیان کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مستقل عمل یہی رہا ہے، صحابہ کرام بھی اسی پر عمل پیرا تھے، جیسا کہ اس روایت سے صحیح مسلم کی روایت سے ثابت ہو رہا ہے۔ باقی اس کے علاوہ تسبیحات کو یا اذکار کو جو انگلیوں پر گننے کے حوالے سے ایک روایت ہے وہ ضعیف ہے۔ سنن نبی داؤد میں 1501، جامع ترمذی میں 3583، اور مستدرک حاکم، صحیح ابن حبان اور کئی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اس میں یسیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امرہن ان یرائین بالتکبیر والتقدیس والتحلیل، عورتوں کو حکم دیا کہ وہ تکبیر، تقدیس اور تحلیل لا الہ الا اللہ پڑھنے کا اہتمام کریں، وَأَن يَعْقِدْنَ بِالْأَنَامِلِ، اور انگلیوں سے اس کی گنتی کیا کریں، فَإِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْطَقَاتٌ، کیونکہ انگلیوں کے پورے ان کو قیامت کے دن بلایا جائے گا اور ان سے سوال کیے جائیں گے۔ یہ روایت تو ضعیف ہے، اس میں حمیزہ بنت یاسر مجہور راویہ ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں۔ یہ بکر بن عبداللہ ابو زید بن محمد بن عبداللہ، یہ ایک عرب عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے السبحۃ تاریخھا و حکمھا،
تو اس میں ثابت کیا ہے کہ عرب لوگ جس طرح کی ہمارے ہاں تسبیحات چلتی ہیں بکتی ہیں، اور جدید دور میں تو ڈیجیٹل آ گئی نا، اس طرح کی تسبیحات عرب میں اس کا رواج نہیں تھا، تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کسی کے پاس نہ کوئی تسبیح تھی اور نہ گنتی کا کوئی اور طریقہ اختیار کرتا تھا۔ تو اس وقت مروجہ طریقہ یہی تھا کہ لوگ ہاتھوں پہ گنتی کیا کرتے تھے۔ کچھ لوگ ضعیف روایات پیش کی جاتی ہیں تسبیح کے جواز کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا ایک فتویٰ ہے، مجموع الفتاویٰ کی 22ویں جلد اور 506 نمبر صفحہ ہے۔ اس میں امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اذکار کو انگلیوں پر گننا یہ سنت ہے، مسنون عمل ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے کہا، جو ہم نے پیچھے روایت کیا وہ روایت پیش کی۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں گٹھلیوں پر گننا اور کینکریوں پر گننا اور اس طرح یہ عمل بھی اچھا ہے، بہتر ہے، صحابہ میں سے کئی لوگ یہ کام کیا کرتے تھے۔ اور آگے بیان کیا ہے، ایک روایت پیش کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین کو دیکھا تسبح بالحصا واقرها علی ذلک، ام المؤمنین کو دیکھا وہ جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ کینکریوں کے ساتھ تسبیحات پڑھ رہی تھی، تو آپ نے اس کے عمل کو درست قرار دیا ہے۔ تو یہاں ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے غلطی ہوئی ہے، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے جو معروف روایت ہے، صبح و شام کے اذکار میں بھی سبحان اللہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینۃ عرشہ و مداد کلمتہ۔ تو جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح نماز فجر پڑھ کے بیٹھی، اور کافی دن کا حصہ گزر چکا تھا، اللہ کے رسول واپس آئے تو کہا کیا کر رہی ہو؟ کہا میں اس وقت سے جب سے آپ گھر سے گئے ہیں اذکار کر رہی ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کے بعد 4 کلمات 3 مرتبہ کہے ہیں، جو صبح سے لے کے اس وقت تک جو آپ اذکار کر رہی ہیں ان سے باری ہیں، ان سے زیادہ اجر و ثواب والے ہیں۔ تو صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اس میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ام المؤمنین جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کینکریوں پر تسبیحات پڑھ رہی تھی، تو یہاں ان سے غلطی ہوگی، تو اسی غلطی کو کچھ علماء نے دلیل بنا کے پیش کر دیا کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے دلیل دے دی۔ دوسرا، ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے کہ ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ وہ کینکریوں کے ساتھ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، تو یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے، من گھڑت روایت ہے۔ تو 2 روایتیں دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں جن سے ثابت کیا جاتا ہے کہ تسبیح بھی چل جائے گی کینکریوں پہ، گٹھلیوں کے ساتھ، یا جو ہمارے ہاں تسبیحات چلتی ہیں ڈیجیٹل یا دوسری ان سے تسبیح کی جا سکتی ہے۔ ایک روایت ہے مسند الفردوس میں 4 جلد 98 نمبر صفحہ ہے، روایت پیش کی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں، نعم المذکر الصبح، تو بہترین چیز جو یاد دلانے والی ہے یا یاد چیزوں کو یاد رکھواتی ہے وہ ہے تسبیح، جو ہم تسبیح گنتے ہیں، جس پر دانوں پہ گنتے ہیں یا ڈیجیٹل گنتے ہیں۔ تو یہ روایت من گھڑت ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے 83 نمبر صفحہ ہے اس کو من گھڑت قرار دیا ہے، کہا اس کے کئی راوی تو مجہول ہیں، بلکہ بعض متہم بالکذب راوی ہیں، تو اس لیے یہ روایت ہی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ تو امام البانی رحمہ اللہ یہاں لکھتے ہیں سلسلہ الاحادیث ضعیفہ، پہلی جلد ہے صفحہ نمبر 185، کہتے ہیں ان الصبحۃ بدعۃ لم تکن فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما حدثت بعدہ، تسبیح بدعت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس کا رواج نہیں تھا، تو یہ آپ کے بعد اس بدعت کا آغاز ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کی کا ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ دوسری روایت جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے پیش کی ہے وہ بھی ابو القاسم جرجانی کی کتاب ہے تاریخ جرجان، اس میں روایت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوع بیان کرتے ہیں، کانا یسبح بالحصا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کینکریوں کے ساتھ تسبیحات پڑھا کرتے تھے، گنا کرتے تھے۔
تو یہ روایت بھی من گھڑت ہے. اس میں راوی ہے عبداللہ بن محمد بن ربیع القدامی. یہ متہم بالکذب راوی ہے. تو یہ احادیث گڑا کرتا تھا. تو علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو سلسلۃ الاحادیث ضعیفہ 1002 نمبر میں اس کو من گھڑت قرار دیا ہے. تو یہ طریقہ بالکل ہی غلط ہے. اس سے گریز کرنا چاہیے. عرب علماء کے بھی فتاویٰ ہیں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے فتاویٰ اسلامیہ 4 جلد 508 نمبر صفحہ. تو اس میں پوچھا ہے کہ تسبیح کا کیا حکم ہے. تو اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہمیں شریعت مطہرہ میں تسبیح کے ساتھ اذکار کرنے کا کوئی روایت کوئی اس طرح کی اصل نہیں ملتی. تو بغیر تسبیح کے ہی اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے. یہی افضل طریقہ ہے. ابن عثیمین رحمہ اللہ کا بھی یہی فتویٰ ہے. مجموع الفتاویٰ و رسائل العثیمین میں لکھا ہوا ہے کہ انگلیوں کے ساتھ تسبیح کرنی چاہیے. اور تسبیح کا استعمال جو ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے اس سے گریز کرنا چاہیے. ابن باز رحمہ اللہ کے فتاویٰ ہیں فتاویٰ نور علی الدرب. اسی طرح یہ سعودی لجنہ کمیٹی کا بھی فتویٰ یہی ہے کہ اذکار جو ہیں انگلیوں پر کرنے چاہیے. اس کے لیے تسبیح کا استعمال درست نہیں. تو یہی موقف درست ہے کہ انگلیوں پر پڑھیں. جن کو نہیں یاد رہتا وہ یاد کرنے کی کوشش کریں. غلط طریقہ استعمال نہ کریں. تو جب بندہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے مشقت کرتا ہے تو اس کو یہ ساری چیزیں یاد ہو جاتی ہیں اور کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو اس لیے تسبیح ڈیجیٹل ہو یا دانوں والی اس میں ریاکاری بھی ہے دکھلاوا بھی ہے. پھر کچھ لوگ ویسے انگلیاں پھیری جاتے ہیں اذکار کی طرف خیال نہیں ہوتا. وہ گپیں بھی مار رہے ہوتے ہیں باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں وہ گنتی تو اس کی پوری ہوگی ممکنہ اس نے اذکار کیے نہ ہوں یا جو اذکار میں مطلوبہ خشیت للہیت اور توجہ طلب چیزیں ہوتی ہیں وہ چیزیں نہیں ہوتی. تو کسی طریقے سے بھی یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. تسبیح درست نہیں. انگلیوں پر ہی گنتی کریں. تھوڑی سی مشقت کر لیں سیکھ لیں. اس کا ثواب بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء بھی. السلام علیکم.